کپڑے والے کے ہاں آہا ہا ہا کپڑے کی دکان ہے، کیسی سجی ہے، اوپر سے نیچے تک تھان ہی تھان ہے۔ دکاندار کسی بیوی کو ساڑی پہن کر دکھا رہا ہے اور مونچھیں مٹکا رہا ہے اور جتا رہا ہے کہ بیوی جی یہ ساڑی لنڈی کوتل کی ہے، 200 روپے میں مفت ہے، آئیے۔ بابو جی کیا لیجئے گا، نین سکھ دو۔ نہ میاں دکاندار، ہم آنکھوں کے اندھے تھوڑا ہی ہیں، دل کی پیاس، شموز، شفون، جارجٹ۔ نہیں میاں نہیں، ہمارا حال پتلا ہے، گاڑے کے سوا کچھ نہیں پہن سکتے۔ میاں دکاندار کپڑے کے دام کیوں بڑھا دیے ہیں؟ حضور آپ کا معیار زندگی بلند کر رہا ہوں، گاہکوں کے کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ حضور ان کے کپڑے نہ اتاروں تو کپڑے کے نئے مل کہاں سے کھڑے کروں، قوم کی خدمت کیسے کروں؟ کپڑوں میں کپڑا لنگوٹی، چاہے پہنیے چاہے اس میں پھاگ کھیلیے، نہ دامن کا ٹنٹا کہ کوئی پکڑ سکے، نہ گریباں کا کھٹکا کہ کوئی چاک کر سکے۔ جوتے والے کے ہاں میاں جوتے والے تم نے دکان تو خوب سجائی ہے۔ جی ہاں، آج کل ہماری بھی بنائی ہے، اچھی کمائی ہے۔ بھلا یہ جوتا کس بھاؤ کا ہے؟ جی یہ بے بھاؤ کا ہے، دوں؟ ہاں دے دو، ایک جوڑا 10 نمبر کا۔ جی آپ کے تو 9 نمبر آئے گا، 10 نمبر تو میرا ہے۔ ہاں تمہاری باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے، 9 نمبر ہی دے دو۔ دال بھی چاہیے؟ وہ کاہے کو؟ آج کل اس کی بڑی مانگ ہے، جو جوتے لے جاتا ہے دال بھی لے جاتا ہے، لوگ آپس میں بانٹتے ہیں۔ بھائی 1 تاریخ کے بعد لیں گے۔ 1 تاریخ کے بعد؟ جناب 1 کے بعد نہ جوتا ملے گا نہ دال ملے گی، آرڈر بک ہے۔ نوٹ: انتخاب کے لیے سیاسی سرگرمیوں پر سے پابندیاں 1 جنوری 1970 سے اٹھا لی گئی ہیں۔ کھانے کی چیزیں: بابو جی پرمٹ دو۔ بابا جا پیسہ لا۔ بابو جی ٹھیکہ دو۔ بابا جا ڈالی لا۔ بابو جی نوکری دو۔ بابا جا سفارش لا۔ بابو جی ایسا مت بولو، آنکھیں کھولو، پبلک سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، جو پیسہ کھائے گا ڈنڈا کھائے گا۔ انڈا کھانا چاہیے، ڈنڈا نہیں کھانا چاہیے۔ مکھن: مکھن کہاں ہے؟ مکھن ختم، خلاص۔ سارا کھا لیا؟ نہیں، سارا لگا دیا۔ یہ کھانے کی چیز تھوڑا ہی ہے، لگانے کی ہے، جس کو لگاؤ پھسل پڑتا، جو پھسلے گا اس کی ٹانگ ٹوٹے گی۔ یہ سوچنا اس کا کام ہے، ہمارا کام تو لگانا ہے۔ کرسی: یہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس پر بیٹھ کر قوم کی بلاؤس خدمت بہت اچھی طرح کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے تو جب لوگوں میں قومی خدمت کا جذبہ زور مارتا ہے تو وہ کرسی کے لیے لڑتے ہیں، بلکہ کرسیوں سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر کرسیاں اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ کرسی بظاہر لکڑی کی معمولی چیز ہے، لیکن لوگوں میں اخلاق حسنہ یعنی عاجزی، فروتنی اور خاکساری پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے پاٹے خان کرسی کے سامنے آتے ہیں تو خودی کو بلند کرنا بھول جاتے ہیں، اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اگر کوئی کرسی پر نہ بیٹھا ہو تب بھی کرتے ہیں۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، کرسی کا احمق۔ خاک نشین لوگ کرسی پر بیٹھنے والوں کو احمق گردانتے ہیں، انہیں کرسی کا احمق کہتے ہیں۔ ادھر کرسی والے بغیر کرسی والوں کو احمق جانتے ہیں۔ ہماری رائے میں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن بڑا احمق ان میں سے کون ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کرسی والے کو کرسی کبھی خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، دوسرے لوگ فوراً اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسی فولڈنگ اچھی ہے،
آدمی جہاں جائے اپنے ساتھ لیتا جائے۔ چارپائی، یہ چارپائی ہے، اس کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ جن کا خیال ہے کہ 3 یا 2 ہوتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ انسان چارپائی پر لیٹ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شروع میں چوپایا ہی تھا، بعد میں 2 پاؤں پر چلنے لگا۔ چارپائی پر لیٹتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب اپنی اصل جون میں آیا ہے۔ اس شوق کو بعض لوگ موٹر وغیرہ کی سواری سے بھی پورا کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں پاؤں کی تعداد ہی کا تو فرق ہے، موٹر پر سوار ہونے سے یہ فرق بڑی حد تک مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تو 2 پاؤں والے ایسے لوگوں کو دیکھ کر دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ چارپائی بڑی کام کی چیز ہے۔ ردی، یہ کون سا اخبار ہے؟ یہ روزنامہ ردی ہے۔ اس کی نظر میں ساری جماعتیں ردی ہیں، سارا نظام ردی ہے، سارے کام ردی ہیں سوائے ردی کے کام کے۔ اس کے مضامین بھی بہت ردی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ردی والوں میں بہت مقبول ہے۔ لوگ منوں کے حساب سے خرید لے جاتے ہیں، سیروں کے حساب سے بیچتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا اخبار ہے۔ اس کا کاغذ مضبوط ہے اور چکنا ہے، اس کے لفافے آسانی سے نہیں پھٹتے، چاہے ہلدی ڈالو چاہے نمک۔ دوسرے اخباروں میں یہ خوبی نہیں ہوتی۔